بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کیسے ایک عورت سے ہم بستری کرتے ہیں؟ عورت کو اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے؟ حقیقت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے اور تمام انسانیت ان کی حقیقت کو مانتی ہے، جن کے معنی چھپا ہوا ہونا، غائب ہونا۔ ان میں سے بعض مسلمان ہوتے ہیں اور بعض کافر۔ جنات انسانوں کی طرح جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی، اور یہ انسانوں کی طرح مکلف ہوتے ہیں اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن مجید میں پوری ایک سورت جس کا نام الجن ہے موجود ہے۔ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ اسی طرح فرمایا، اور جنات کو اس سے پہلے کہ وہ گرم ہوئے تھے پیدا کر چکے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جن و انس اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جن و انس کی طرف ہوئی ہے۔ جنات میں سے بعض مسلمان ہوتے ہیں اور بعض کافر و نافرمان ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض نافرمان بھی۔ بعض دفعہ انسان جنات پر غلبہ پا لیتے ہیں اور بعض اوقات جنات انسانوں پر۔ جنات حقیقت ہیں اور تمام مذاہب ان کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ ہندو، عیسائی، یہود، مسلمان سب کے سب ان کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ آج کل ایسی باتیں زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ جن عورتیں مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں تو کبھی جن مرد عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں۔ بعض علامات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے پر انسان سمجھتا ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی علامات ظاہر ہونے پر جنات ہی کا اثر ہو، بلکہ یہ علامات بعض اوقات کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ البتہ اس بات سے بھی انکار نہیں کہ جنات موجود نہیں ہوتے، کیونکہ جنات کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جنات اور انسانوں کی شادی کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گے اور جنات کے حوالے سے دلچسپ حقائق بھی بتائیں گے۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں۔ کم تعلیم اور کم فہم رکھنے کی وجہ سے عورتیں سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہیں اور مختلف باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں تہم پرست ہوتی ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں تہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور بزدل ہوتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو جنات کئی اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، جسے ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو سے بھی مسلط ہوتے ہیں یا خود بھی انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں 90% شکار خواتین ہوتی ہیں، جس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، بے پردگی، گانے سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنا، ان وجوہات کی بنیاد پر یہ جنات خود مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ جادو سے مسلط کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جن خواتین سے ہم بستری بھی کرتے ہیں، جس میں اکثر خواتین خواب میں خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی باپ، کبھی بھائی اور کبھی بیٹوں کی شکل میں، کزنز کی شکل میں، یا پھر شوہر کی شکل میں، یا کبھی کبھی غیر کو دیکھتی ہیں۔ ایسی خواتین کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات
پڑتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصوں پر۔ کبھی جسم پر ناخن کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹے ہوئے ان کو کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا پسند نہ کرنا، بچوں کا چھونا ناپسند کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت سی علامات اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی عورت یا کسی مرد کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت بیٹھی رہتی ہیں، یا زیادہ تر اکیلے رہتی ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا بھی جنات کو قریب لاتا ہے۔ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قابض ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب آپ کپڑے پہنے تو بسم اللہ پڑھ کر پہنے تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کی شرمگاہیں جنات سے چھپی رہتی ہے۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ رات کے درمیانی پہر میں بلند آواز میں بات نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھے اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئیں۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا لازمی پڑھیں جو کہ مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے اور قابض ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بتلائی گئی علامات ضروری نہیں ہے کہ جنات ہی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ 95% خواتین جو خود پر جنات کے قابض ہونے کا شک کرتی ہیں ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کوئی وہمی یا نفسیاتی بیماری ہوتی ہے یا پھر ہسٹیا کا شکار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں اسی کا شکار ہوتی ہیں، اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر علامات ایسی ہی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول بجانا اور ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت سی زیادہ ڈشز شامل ہوتی ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے، اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی دیگر جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات اور احساسات رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلیں کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب و تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات دیے۔ بہرحال ناظرین، جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسان کو بعض حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قابض بھی ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہم نے آگاہ کیا، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں بہت ہی مجرب ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام صبح و شام ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنات کی شرور سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔